بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ سیدی یا محبوب اللہ، تنم فرسود جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پہ مردہ آواراز اسیاں یا رسول اللہ، ذکر داخی شہرانم سیاہ شدروز اسیانم، پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ، چون بازو بے شفاعت را گشائی بر گناہ گاراں، مکن محروم جامی را در آجا یا رسول اللہ، گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ، تو غنی از ہر دعا لمم فقیر، روز محشر عذر ہائے مم پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام عزیز بزرگ دوستو، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیتیں فرمائی تھیں وہ آپ کے گوش گزار کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ دو بکریاں آپس میں لڑائی کر رہی ہیں، آپس میں ٹکریں مار رہی ہیں ایک دوسرے کو۔ وما ابو ذر، حضرت ابو ذر غفاری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ فقال یا ابا ذر هل تدری فیما تنتطحان، سرکار نے پوچھا کہ ابو ذر تمہیں پتہ یہ دو بکریاں آپس میں لڑائی کیوں کر رہی ہیں، کس لیے ایک دوسرے کو مار رہی ہیں؟ ابو ذر عرض کرنے کہ لا حضور مجھے تو معلوم نہیں ہے یہ کیوں آپس میں لڑائی کر رہی ہیں، ان کے لڑنے کی وجہ کیا ہے؟ قال لکن اللہ یدری وسیقضی بینہما، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی لڑائی کی وجہ بھی جانتا ہے اور ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ بھی فرمائے گا۔ اب دو جانور آپس میں جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں ان میں عقل نہیں ہے، جانور ہیں ڈنگر ہیں، اگر وہ آپس میں لڑائی کریں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ تو اگر انسان آپس میں لڑائی کریں ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کریں تو کیا ان کے درمیان فیصلہ نہیں ہوگا؟ یہ ساری کائنات، یہ سارا جتنا بھی میلہ سجا ہے یہ اشرف المخلوقات کے لیے ہے نا، یہ ساری کائنات ہماری خدمت کے لیے ہے نا، جانور بھی ہماری خدمت کے لیے، یہ آسمان کے ستارے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ہوائیں، فضائیں، جتنی بھی دنیا میں چیزیں ساری ہماری خدمت کے لیے نا، ہم مخدوم کائنات ہیں، یہ ساری دنیا ہماری خادم ہے۔ تو اگر خادموں میں سے کوئی آپس میں زیادتی کرے تو اس کے درمیان فیصلہ ہوگا، تو بتائیں اگر ہمارے درمیان کوئی زیادتی کرے تو ہمارے درمیان فیصلہ نہیں ہوگا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں کہ میں بلی کو نہیں دیکھ رہا تو بلی بھی مجھے نہیں دیکھ رہی، ہم یہ کہیں گے نہیں کچھ نہیں ہو، اے جان مٹھا اگلا کس نے ڈیٹھا، ہمارے ذہنوں میں یہ چیز ہے کہ دیکھی جائے گی، پھر دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔ آج کسی کے گلے پہ چھری چلائی جائے، کسی کی جیب پہ چھری چلائی جائے، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کیا جائے، ہم کہتے دیکھی جائے گی۔ کل کس نے دیکھا ہے؟ نہیں بھائی، کل جس رب کو مانتے ہو، جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہو، جس مذہب کی پیروی کرتے ہو، یاد رکھو اس مذہب کے جو شارع علیہ السلام ہیں جنہوں نے شریعت بنائی، انہوں نے بتایا کہ اللہ ایک ایک چیز کو اکٹھا کر کے فیصلہ فرمائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چوپایوں کو اکٹھا کرے گا، اللہ تعالیٰ پرندوں کو اکٹھا کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ درندوں کو اکٹھا کرے گا، ساری چیزوں کو اکٹھا کرے گا۔ پھر حدیث کے الفاظ ہیں ان یقتل الجماع من القرنام، بغیر سینگوں والے جو جانور ہیں ان کو بھی اکٹھا کرے گا، جو سینگوں والے جانور ہیں ان کو بھی اکٹھا کرے گا۔ اگر کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے کو مارا ہوگا، اللہ دونوں کو اکٹھا کر کے وہاں انصاف دلائے گا، بغیر سینگوں والوں کو سینگ عطا کرے گا، وہ وہاں پہ اس کو مارے گا، جب بدلہ پورا ہو جائے گا ثم کونی تراب، اللہ فرمائے گا اب دوبارہ مٹی بن جاؤ، جانور سارے مٹی بن جائیں گے۔ لیکن اگر دنیا میں کسی نے زیادتی کی ہوگی تو اس زیادتی کا اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے صحابہ مجھے یہ بتاؤ کہ غریب کسے کہتے ہیں، یعنی پور غریب
کی کیا تعریف ہے؟ صحابہ نے کہا حضور ہمارے درمیان تو غریب وہ ہے کہ من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، جس کے پاس پیسے نہ ہو، ہم کہتے ہیں یہ غریب بندہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ قیامت کے دن غریب کون سا بندہ ہوگا۔ آج ہمارے ہاں تو غریب وہ نا جس کے پاس پیسے دولت جائیداد نہ ہو، فرمایا نہیں، قیامت کے دن معیار تھوڑا سا الٹ ہوگا، الگ انداز ہوگا وہاں۔ غریب مفلس کی تعریف یہ بیان کی، فرمایا قیامت کے دن مفلس غریب جو شخص ہے وہ ہوگا، فرمایا کہ وہ قیامت کے دن آئے گا، یاتی یوم القیامت بصلاۃ و زکوٰۃ و صیام، اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، اس نے روزے بھی رکھے ہوں گے، اس نے زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی۔ یہ بڑے اہم ترین تینوں کام ہیں، تینوں کام اس نے کیے ہوں گے، اور یہ نیک اعمال لے کے اللہ کی بارگاہ میں آئے گا۔ اب تینوں نمازی بھی ہو، روزہ دار بھی ہو، زکوٰۃ دینے والا بھی ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے کچھ غلطیاں ہوں گی، اس نے کچھ زیادتیاں کی ہوگی۔ وہ زیادتیاں کون سی؟ فرمایا کہ وقد شتم ھذا، کسی کو اس نے گالی دی ہوگی۔ درود پاک پڑھیں گے۔ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وقد شتم ھذا، یہ ذرا گناہ جو ہے نا جو اس نے زیادتیاں کی ذرا کاؤنٹ کرتے جانا۔ فرمایا نمبر 1 وقد شتم ھذا، کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، نمازیں روزے زکوٰۃ لے کے آیا ہوگا، فرمایا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی۔ وقذف ھذا، کسی کے اوپر اس نے تہمت لگائی ہوگی۔ تہمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں دو بندے بیٹھے ہوں تو ایک بندے کے بارے میں کریں یار اس نے زنا کیا تھا، حالانکہ آپ نے دیکھا نہیں، یار اس نے چوری کی تھی، حالانکہ اس نے نہیں کی، یار اس نے ڈاکہ مارا تھا، حالانکہ اس نے نہیں مارا ہے۔ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ آپ نے آنکھوں دیکھا ہے اس کو؟ ہمارے ہاں 4 عورتیں اکٹھی بیٹھ جائیں تو 5ویں عورت کے بارے میں اتنی زیادہ باتیں کرتی ہے، گھنٹہ باتیں کرنے کے بعد جملہ یہ سادہ سا بولا جائے سانو کی جو جتھے لگا لگا رہے ہم 1 گھنٹہ کسی کے بارے میں اس کا توا لگاتے ہیں، اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، جتنی تہمتیں لگا دیتے ہیں۔ فرمایا کس نے دنیا میں کسی کے اوپر تہمت لگائی ہوگی، او اکل مال ھذا، یا کسی کا اس نے مال کھایا ہوگا۔ مال کس طرح کھاتے ہیں؟ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، کسی کے پیسوں پہ قبضہ کر لیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کس نے کسی کا مال کھایا گا، او سفک دم ھذا، یہ کسی کا خون بہایا ہوگا۔ ہمارے ہاں کسی کو قتل کرنا یہ گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا ہے، ہم سمجھتے شاید کہ ہمارے ہاں یہ کسی کو مار دینا، کسی کو ختم کر دینا یہ بہت بڑائی ہوتی ہے، برادری بہت عروج وہ بندہ پاتا ہے۔ عزیز سامعین محترم، فرمایا کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہوگا، وضرب ھذا، کسی کو اس نے مارا ہوگا۔ یہ والے گناہ بھی اس کے ذمے میں ہوں گے، اور ساتھ بڑی بڑی نیکیاں، نمازیں روزے اور زکوٰۃ بھی اس کے پاس ہوگی۔ اب حضور علیہ السلام فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہاں پہ ترازو وہ رکھا جائے گا، عدل کریں تا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے۔ اب اللہ کے عدل کی باری ہوگی۔ عدل کا معیار کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عدل کا معیار یہ ہوگا، فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، جس کو گالی دی ہوگی وہ آگے بڑھے گا، مالک اس نے دنیا میں مجھے گالی دی تھی، اللہ فرمائے گا آؤ آگے بڑھو، جتنی اس نے گالیاں دی تھی اس کے مطابق اتنی اس کی نمازیں لے کے چلے جاؤ۔ پھر آگے دوسرا بڑھے گا، وہ عرض کرے گا حضور اے میرے مالک و مولا، اس نے میرے اوپر تہمت لگائی تھی، اللہ فرمائے گا اس کی یہ نمازیں روزے اس کے لے کے چلے جاؤ۔ کوئی آگے بڑھے گا اس کی زکوٰۃ لے جائے گا، کوئی آگے بڑھے گا اور اس کے روزے لے کے چلے جائے گا، حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے لوگ اپنی اپنی وہ زیادتیوں کے مطابق اپنی اپنی وہاں سے نیکیاں اٹھائیں گے چلے جائیں گے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ فَانِيَتْ حَسَنَاتُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، فرمایا کہ ابھی لوگوں کا جو بدلہ ہے وہ پورا ان کو نہیں دیا جائے گا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، نمازیں بھی ختم ہوگی، روزے بھی ختم ہو گئے، زکوٰۃ بھی ختم ہوگی۔ اب بندہ کیا کرے گا؟ اب پھر وہ بندے کھڑے ہوں گے، یا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، میرا خون بہایا تھا، مجھے مارا تھا، مجھے گالی دی تھی، مالک میرا بدلہ کہاں سے ملے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل وہاں عروج پہ اوپر ہوگا۔ فرمایا اُخِذَ مِنْ خَطَایَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَیْہِمْ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، اب تمہیں بدلہ اس طرح دیا جائے گا، تم اپنے گناہ اٹھاؤ اور اس کے ذمے میں آ کے ڈال دو۔
اپنے گناہ اٹھاؤ اور اس کے نامہ اعمال میں داخل کر دو، ثم طرح فی النار، پھر اس بندے کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ فرمایا میری امت کا سب سے غریب ترین یہ والا شخص ہوگا، غریب ترین یہ شخص ہوگا۔ آج ہم نے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رکھے ہیں، ہم سمجھتے کہ ہم کسی سے زیادتی کریں، ظلم کریں، گالی دیں، کسی کا مال کھائیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں صاحب، آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذمہ لازم کر رکھا ہے کہ دنیا میں اگر تم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، پھر یہ تمہاری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ وہاں پہ سارے یہ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا یا ابا ذر ای الایمان اوثق، اے ابو ذر مجھے بتاؤ کہ مضبوط ترین ایمان کون سا ہے؟ تو حضرت ابو ذر عرض کرتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کا یہ انداز تھا کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی سوال پوچھتے تو وہ ادب کے لحاظ سے یہ عرض کرتے اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اور اسی بنا کے اوپر علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ جو استاد ہوتا ہے اس کے سامنے سوال بعض دفعہ آتا بھی ہو تو بندہ لا علمی کا اظہار کر دے کہ شاید استاد ہمیں کوئی نئی چیز بتا دے، کوئی ایسی چیز بتا دے جس کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو۔ استاد کے منہ سے سنی بات کے اندر برکت ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو ذر عرض کرتے ہیں کہ حضور اللہ یا اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مضبوط ایمان کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1 الموالات فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ بندہ دنیا میں دوستی کرے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، دنیا میں کسی سے محبت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے، اور دنیا میں کسی سے نفرت کرے تو پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے، اس کا مضبوط ترین ایمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص کسی دوسرے گاؤں میں کسی بندے کی ملاقات کے لیے جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دیا، فرمایا اس کے راستے میں کھڑے ہو جاؤ اور اس سے پوچھو یہ کس لیے جا رہا ہے۔ وہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا تو راستے میں کھڑا ہو گیا، اس شخص سے پوچھتا جی کدھر جا رہے ہو، آئینہ ترید ہو؟ تو وہ عرض کرتا ہے کہ میرا فلاں بستی میں گاؤں میں ایک دوست ہے، اس کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے پوچھا کہ کیا اس نے تیرے اوپر کوئی احسان کیا ہے جس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ کہتے ہیں نہیں، اس نے میرے اوپر نہ کوئی احسان کیا ہے، نہ کوئی میرے ساتھ مہربانی کی ہے، میں تو صرف اس لیے جا رہا ہوں، میرے رب کا بندہ ہے، میں اس لیے اس سے پیار کرتا ہوں، اسے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ اس کو کہتا ہے سن، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں انسانی شکل میں فرشتہ ہوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیری آزمائش کے لیے آیا تھا۔ سنو، اگر تم مجھ سے اللہ کے لیے محبت کرنے کے لیے جا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کا بھی تیرے لیے پیغام ہے، اگر تو اس سے محبت میری خاطر کرتا ہے تو میں بھی تجھ سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں، میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ عزیز سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے نفرت کرو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے دوستی کرو۔ آپ دیکھیں نا، ہمارا یہ طریقہ ہے، ہم راستے میں چلتے ہوئے کسی بھی انسان سے وہ سلام لیتے ہیں، ہم کسی کی مدد کر دیتے ہیں، ہم نماز کے بعد ایک دوسرے سے سلام لیتے ہیں۔ ہماری کوئی رشتہ داریاں تو نہیں ہیں، ہمارا کوئی لین دین تو نہیں ہے، ہم صرف اور صرف اس لیے ملتے ہیں، کسی کو سلام کرتے ہیں کہ وہ ہمارے رب کا بندہ ہے۔ اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے پیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ بڑا کرم فرماتا ہے۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی، انداز یہ تھا، فرماتے ہیں کہ یا ابا ذر ارفع بصرک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے تو آپ نے فرمایا ابو ذر ذرا نگاہ اٹھاؤ، غور کرو کہ فانظر ارفع رجل تراہ فی المسجد، مسجد میں دیکھو تمہیں سب سے معزز بندہ کون سا نظر آ رہا ہے؟ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ فنظرت فاذا رجل جالس علیہ حلۃ، کہتے میں نے غور کیا مسجد نبوی کے اندر سارے لوگ بیٹھے تھے تو جو سب سے زیادہ بہترین جس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، میں نے عرض کیا حضور یہ شخص سب سے زیادہ افضل مجھے نظر آ رہا ہے، یعنی اس کے کپڑے بڑے شاندار تھے، بہترین قسم کا اس نے سوٹ پہنا ہوا تھا۔ تو کہتے میں نے عرض کیا قلت ھذا، حضور یہ شخص سب سے افضل مجھے نظر آ رہا ہے۔ قال یا ابا ذر ارفع راسک فانظر اودع انسان تراہ فی المسجد، ابو ذر اب دوبارہ نگاہ اٹھاؤ اور دیکھو پوری مسجد میں تمہیں سب سے گھٹیا شخص کون سا نظر آ رہا ہے؟ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے پھر دوبارہ غور کیا، فاذا رجل ضعیف علیہ اخلاق لہ، کہتے ہیں کہ ایک شخص جو انتہائی غریب تھا، عام سے اس نے کپڑے پہن رکھے تھے، بالکل غریب سا نظر آ رہا تھا، اخلاق اس کے اچھے تھے۔ میں نے عرض کیا حضور یہ مجھے سب سے ادنا شخص نظر آ رہا ہے، سب سے اعلیٰ شخص وہ جس کے کپڑے بڑے خوبصورت تھے، اور سب سے ادنا وہ شخص اخلاق اچھے تھے لیکن کپڑے اس کے میلے کچیلے تھے۔
عرض کیا حضور مجھے تو یہی نظر آ رہے ہیں، یہ اعلی ہے، یہ ادنا ہے، یہ افضل ہے، یہ گھٹیا ہے، مجھے حضور یہی نظر آ رہے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سنو ابو ذر، والذی نفسی بیدہ لہذا افضل عند اللہ عز وجل یوم القیامت من قراب الارض ھذا، فرمایا کہ ابو ذر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ شخص جس کو تو گھٹیا سمجھ رہا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں دوسرے کی نسبت زمین کے بھرنے کے برابر سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یہ یعنی پوری زمین میں اگر دولت بھر دی جائے اور یہ شخص ایک طرف ہو جو غریب ترین ہے، اخلاق اس کے اچھے ہیں، فرمایا یہ شخص پھر بھی سب سے زیادہ بہتر ہوگا۔ ہمارے ہاں یہ معیار، اللہ تعالیٰ کے ہاں اعلیٰ اور ادنا کا جو معیار ہے نا، وہ یہ دولت جائیداد نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ خاندانی یہ رفت یہ بھی نہیں ہے، یہ اس برادری کیا، یہ فلاں برادری سے یہ زیادہ اعلیٰ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار یہ ہے کہ جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے، جس کے اخلاق اچھے ہیں، جو خود شخص اچھا ہے، فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے کہ میں نے ایک دن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سوال پوچھا، میں نے عرض کیا کہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، حضور مجھے کوئی ایسا عمل تو بتائیں جس عمل کے سبب میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا عملت سیئۃ فعمل بجنبها حسنہ فانها عشر امثالها، فرمایا کہ جب تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے فوراً بعد کوئی نہ کوئی نیکی کر لیا کرو، کیونکہ جو ایک نیکی ہے اللہ تعالیٰ اس کا 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ آپ کی زندگی میں ہم انسان ہیں، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کا جو گناہ ہے اس کے بدلے میں کوئی نیکی آ جائے، اور نیکی کو بھی اللہ 10 گنا بڑھا کے دیتا ہے، آپ کا گناہ وہ ختم ہو جائے۔ مثلا ہم رستے میں جا رکھے ہیں تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی رستے میں جب تم جا رہے ہو تو پہلی نگاہ کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ کوئی عورت، کوئی ماں بہن بیٹی غیر محرم عورت آ رہی تھی تو آپ نے اس طرح نگاہ اٹھائی، سامنے اس کے چہرے پہ نظر پڑ گئی تو فرمایا کہ فوراً اپنی نگاہ کو پھیر لو، جھکا لو، دائیں بائیں کر لو، یہ پہلی نگاہ اللہ معاف فرمائے گا۔ اگر دوبارہ دوسری نگاہ تم نے اٹھا کے دیکھا تو فرمایا اس کو زنا شمار کیا جائے گا۔ اچھا یہ گناہ آپ سے اگر ہو جاتا ہے تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں، استغفر اللہ پڑھ لیا کریں، نیکی کر لیا کریں۔ گناہ ہو جائے تو نیکی کر لیں تاکہ آپ کا جو گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، نیکیاں جو ہے گناہوں کو چھپا لیں گی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ حسنہ، حضور یہ جو کلمہ شریف ہے لا الہ الا اللہ کیا یہ بھی نیکی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہی احسن الحسنات، یہ نیکیوں میں سب سے بڑی یہ نیکی ہے۔ یہ جو کلمہ ہے یہ نیکیوں میں سب سے بڑی یہ نیکی ہے۔ عزیز سامعین محترم، یہ جو کلمہ شریف ہے اس کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو افضل ذکر ہے یہ لا الہ الا اللہ ہے، اور انبیاء علیہ السلام سارے جتنے بھی آئے یہ کلمہ شریف پڑھتے رہے۔ اب اس کلمے کا ورد زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ یہ جو کلمہ ہے یہ دلوں کے میل کچیل کو دور کرتا ہے۔ آپ کبھی غور کریں کہ ہم مسجد میں آتے ہیں، نماز میں دل نہیں لگتا ہے، مسجد کے قریب آ جاتے ہیں، مسجد میں آنے کو دل نہیں کرتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، نماز میں دل نہیں لگتا ہے، ہمارے سامنے طرح طرح کی آیات یا احادیث تلاوت کی جائیں، ہمارے ذہنوں میں ہمارے دلوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل گناہ کر کر کے کالے سیاہ ہو جاتے ہیں، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں آتا ہے، ہماری آنکھ میں کبھی آنسو نہیں بہتا ہے۔ یقین مانے اللہ کے خوف سے اگر ایک آنسو مکھی کے سر کے برابر بھی نکل آئے اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنبھال کے رکھ لیتا ہے، لیکن ہمارے ہاں خوف خدا نہیں۔ وجہ یہ کہ ہمارے دل وہ سیاہ ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے کرتے کرتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور ایک نقطہ پہلے تو پھر پھیل جاتا ہے، پورے دل کو قابو میں کر لیتا ہے۔ فرمایا کہ دلوں کو سیکل کیا کرو، جیسے ہم یہ کلی چونا وغیرہ کرتے ہیں اس کو دوبارہ وہ نیا کرتے، فرمایا دلوں کو بھی نیا کیا کرو۔ عرض کیا حضور کیسے کریں؟ فرمایا کہ اللہ کا ذکر کیا کرو، کلمہ شریف پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ، یہ دلوں کو سیکل کرتا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ علمنی شیئن اذکرک و اعون بہ، مالک مجھے کوئی ایسا ورد بتا جس کے ذریعے میں تیرا ذکر بھی کروں، تجھ سے مدد بھی حاصل کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ قل لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا ربی کل عبادک یقولون ھذا، مالک ساری دنیا ہی یہ ذکر کرتی، میں نے تو کوئی انوکھا ذکر پوچھنا چاہا تھا، کوئی ایسا ذکر بتا جو کوئی بھی نہ کرتا ہو، وہ میں تیرا ذکر کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ سنو، لو ان السماوات السبع وآمرہن غیری والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ مالت بہن لا الہ الا اللہ۔ فرمایا کہ اے موسیٰ سنو، تم کہتے ہو کہ یہ ساری دنیا کرتی ہے، اس کلمے کی فضیلت یہ سنو۔ فرمایا کہ اگر ساتوں زمینوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ساتوں آسمانوں کو بھی پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور میرے علاوہ اگر جتنے بھی بات کرنے والی چیزیں سب کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے میں صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ اتنا بڑا یہ ورد ہے کہ یہ والا پلڑا پھر نیچے جھک جائے گا، یہ والا پلڑا نیچے جھک جائے گا۔ عزیز سامعین محترم، یہ جو کلمہ ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے افضل ذکر، اس کا ذکر کیا کرو، اور اپنی زندگی میں یاد رکھیں کہ اس ذکر کو اپنے لیے بھی اور اپنے پیاروں کے لیے بھی ایک انداز میں پڑھ لو۔ 70,000 مرتبہ اگر کوئی بندہ یہ کلمہ شریف اپنے لیے پڑھ کے رکھ لے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبر میں اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا 70,000 مرتبہ۔ اور اگر یہ اب 70,000 مرتبہ آپ کا کوئی پیارا فوت ہو گیا، باپ ہے، ماں ہے، بھائی ہے، بہن ہے، کوئی فوت ہو گیا، اب 70,000 مرتبہ پڑھ کے اس کی روح کو اصالِ ثواب کریں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ عزیز سامعین محترم، یہ ہم کل شریف کا ختم پڑھتے ہیں، تو یہاں بھی کوشش کیا کریں جو کل شریف ہیں ان میں کلمہ شریف پڑھ لیا کریں، 70,000 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ اپنے ملفوظات میں حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، محدث ابن عربی، آپ ایک مجلس میں ایک دعوت میں بیٹھے تھے، کہتے وہاں بیٹھے بیٹھے آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان کا رنگ تبدیل ہو گیا، وہ پریشان ہو گیا۔ وہ نوجوان بھی اللہ کا ولی تھا اور کشف کا علم رکھتا تھا۔ کشف کہتے ہیں کہ جو قبروں کے اندر ہو رہا ہے یہ بھی ایک قسم کا علم ہوتا ہے، وہ اس کے پاس موجود تھا۔ حضرت محدث ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کو جب آپ نے دیکھا کہ بڑا پریشان ہو گیا، رونا شروع کر دیا، آپ نے اس سے وجہ پوچھی کہ کیوں رو رہے ہو، تمہاری پریشانی کا سبب کیا ہے؟ عرض کرنے نے کہا کہ جناب میں نے ابھی دیکھا کہ میری ماں فوت ہوئی تھی، اس کو فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت محدث ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کے اپنے لیے محفوظ کیا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دل کے اندر کہا کہ یا اللہ جو 70,000 میں نے اپنے لیے پڑھ کے رکھا تھا، میں اس کی ماں کو اصالِ ثواب کرتا ہوں۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے اصالِ ثواب کیا تو میں نے دیکھا اس کا نوجوان کا چہرہ کھلکھلا اٹھا۔ میں نے پھر پوچھا کہ اب کیا ہوا، کیوں مسکرانا شروع کر دیا؟ کہ حضرت پہلے دیکھا تھا کہ ماں کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اب دیکھا کہ فرشتے اس کو جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ محدث ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نوجوان کے کشف کو میں نے حدیث کے ذریعے پرکھا، اور اس حدیث کی جو سکاہت ہے اس کو میں نے اس نوجوان کے اس عمل کے ذریعے معلوم کر لیا۔ عزیز سامعین محترم، اپنے لیے اپنے پیاروں کے لیے 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھو، اور حضور علیہ الصلوۃ نے ابو ذر کو فرمایا کہ یہ سب سے افضل ترین جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو وصیتیں ہم نے سنی اس پر عمل کر کے کہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔